السلام علیکم فیملی وزٹ ویزا سال والا کب کھلے گا؟ حج سے پہلے تو اس کے چانسز بہت کم لگ رہے ہیں. ویزے نکل رہے ہیں لیکن لگ نہیں رہے. اب یہ ویزے کیوں نہیں لگ رہے اس کی وجہ بھی ہم ہے. جب ویزا نکالتے وقت ٹرم اینڈ کنڈیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ آئی ہوئی فیملی کام نہیں کر سکتی اور نہ ہی حج کر سکتی ہے. اور حج سے پہلے بھی ایک کمپین چلتی ہے کہ بدون تصریح لا حج، یعنی تصریح کے بنا آپ حج نہیں کر سکتے. لوگ اپنی فیملیز بلاتے ہیں اور ایک مہینہ پہلے مکہ میں بھیجتے ہیں، اور جیسے ہی حج قریب آتا ہے اور وہ حج کرنے کے لیے باہر نکل آتے ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح فیملیز کو بسوں میں بھر کے قریبی شہر طائف میں، جدہ میں اتارا انہوں نے. اب ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا وہ اللہ عالم. اب یہ جس طرح ہم کوئی غلط ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کا اثر پورے سسٹم پر پڑتا ہے. جب کوئی غلط کام سوشل میڈیا پر آتا ہے اور صرف وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، اور سعودی اس پہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ویزے بند کرو، ان کو نکالو. اور جس طرح ہمارے کام ہے، ہو سکتا ہے یہ عمرہ بھی نہ بند کروا دیں. اور سوشل میڈیا پر دھوم مچی ہوئی ہے کہ 3 مہینے والا فیملی ویزا 9 مہینے تک رینیو ہو سکتا ہے. ان کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے کہ جو 3 مہینے والا بلائے گا وہ 9 مہینے رکھ سکتا ہے. کسی کا بڑھ بھی سکتا ہے، کسی کا نہیں بھی بڑھ سکتا. سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا ہے کہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں، آپ کا ہم ویزا رینیو کر سکتے ہیں. آپ کیوں ان کو پیسے دیں گے؟ ان کا اصل میں فلم یہ ہوتی ہے کہ اگر بڑھ گیا تو پیسے پیٹ میں، اگر نہیں بڑھا تو آپ کے پیسے واپس. آپ یہ ویزا رینیو خود بھی کر سکتے ہیں، جو کہ میں نے پہلے بتایا ہوا تھا موبائل پر. اب حال ہی میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں جو مدینہ میں ہوا ہے. ایک بندے نے سعودی عرب کے گھر سے چوری کی ہے، جا کے ان کو حراج میں، تشلیہ میں جا کے بیچا ہے. اب اس کی وجہ سے پورے سکریب والے پریشان ہیں. اب حکومت نے ان پر سختی کی ہوئی ہے، وہ سامان نہیں بیچ سکتے. اب یہ سختی پتہ نہیں کتنے دن رہتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بندے کی حرکت کا وبال بہت سارے لوگوں پر پڑتا ہے. اب اس میں جہاں وہ رہتا ہے اس کی بھی بدنامی ہوتی ہے اور اپنے ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے، اور یہ دونوں ملکوں کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح بدنامی ہوتی ہے، کس طرح ہمارا ایک پاکستانی جو شکل سے لگ رہا ہے وہ 2 نمبر موبائل یا شاید نقلی موبائل کسی سعودی کو بیچ رہا ہے اور وہ ویڈیو بنا رہا ہے. اس کو بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا کی طاقت اتنی ہے کہ پوری دنیا ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا حرکت کر رہے ہیں. ذرا آپ وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. قسم بالله انا ما في ثاني مره ما في انا بيع، ممكن اروح محل كم بيع 100 ريال 200 ريال بيع، خلي بالي انا خساره. انت كم جوال بيع؟ طيب قسم بالله ما في بيع، لا الا رسول الله ما في بيع. كم جوال صيني بيع؟ ما في بيع. هذا جوال اشتري، هذا واحد جوال صيني صيني. طيب ممكن صيني انا ما في معلوم. اب اس کے ساتھ ایک اور ویڈیو بھی دیکھیں. مستغلين الازدحام وانشغال المسلمين في عباداتهم حيث ترصد عمليات النشر ويتم إبلاغ رجال البحث الجنائي المنتشرين في الحرم بالتعامل مع الموقف وبسرعة قصوى والقبض على السارق وتسليمه إلى الجهة المعنية وإعادة المسروقات لأصحابها. ويتميز قسم المراقبة باستخدام كبسولات عالية التقنية وشبكة یار بندہ حرم شریف بیٹھا ہو مسجد نبوی میں، اور کوئی بدبختی ہوگا یہ وہ حرکت کرے گا. اس کو پتہ بھی ہے کہ مسجد نبوی میں خدا کا خوف تاب اسے ہے نہیں، تو اتنا خوفی کر لے کہ یہاں ہزاروں کیمرے اس پر فوکس ہیں. کس طرح وہ یہ حرکت کر رہا ہے اور پکڑے جانے پر اس کا کیا ریاکشن ہے. اب وہ پکڑا گیا ہے، اب اس کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، بہتر پتہ ہے. تو خدا را ایسے کام نہ کریں جس سے دونوں ملکوں کی بدنامی ہو. جس ملک میں رہتے ہیں کم از کم اس ملک کا قانون تو فالو کریں. باقی اللہ سے اچھی امید کی جا سکتی ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.